آپ اور میں جب حج کرنے کا ارادہ کریں تو ہم اپنی نیت کو ٹھیک کریں. واپس آنے کے بعد زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. فرائض کے اوپر کم سے کم قائم و دائم ہو جائے. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں نا کہ بعض جب لوگ حج کر کے آتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ جری ہو جاتے ہیں، ان کے اندر زیادہ شرارت آ جاتی ہے، زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پکڑ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اور میں جب حج کرنے کا ارادہ کریں تو ہم اپنی نیت کو ٹھیک کریں. واپس آنے کے بعد زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. اگر آپ ایک شخص نماز کا پابند نہیں تھا، وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے. روزے نہیں رکھتا تھا، روزے رکھنا شروع کر دے. زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ. یہ تو فرائض میں سے ہے نا. فرائض کے اوپر کم سے کم قائم و دائم ہو جائے، اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے رکھے ہیں ان حقوق کو پورا کرنا شروع کر دے، اور جو ہے نیک صالح بن جائے. ہر قسم کی دھوکہ دہی سے اور ہر قسم کی ملاوٹ سے، جھوٹ سے اور فریب سے، دغا دینے سے اور خیانت کرنے سے اور ڈس رسپیکٹ کرنے سے، گالم گلوچ کرنے سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بدل دے. اب وہ شخص جب آیا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ تو ایک مختلف انسان ہے. یہ تو اس کی تو شخصیت ہی چینج ہو گئی ہے. پوچھا جائے کہ بھئی ایسا کس نے کیا کیا ہے، تو بتایا جائے کہ بھائی یہ اس سال حج کر کے آیا ہے، اور اس وجہ سے یہ حج کرنے کے بعد کی اس کی یہ برکات ہے حج کی کہ یہ ایک مختلف انسان ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے الحج المبرور. یہ نہیں کہ بھئی جو ہے جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، اور خالی گئے خالی آئے اور کچھ بھی نہیں لے کے آئے. تو یہ انتہائی سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہوگا کہ سب سے بڑا خسارہ ہے ناظرین. تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حج کرنے کی، حج کی برکات کو سمیٹنے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.